یہ سب ابھی کی باتیں لگتی ہیں، جبکہ ان باتوں کو پورے 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، شیر دل اوپر کو بتا رہا تھا، جبکہ وہ بے تاثر سی شیر دل کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک ایک بات جس تیر کی طرح اس کو لگ رہی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ تمہیں پتا ہے، نائل ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ ٹریننگ میں بھی وہ بالکل خاموش طبیعت اور اکڑو ٹائپ کا تھا، جیسے عام دنوں میں نظر آتا ہے، مگر اپنی شادی کے دنوں میں نے نائل کو بالکل ہی الگ انسان پایا تھا، اور اتنے سال بعد کل رات کی شادی میں اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ شیر دل نے سچے دل سے کہا تھا، مگر اسے کہاں پتا تھا اوپر کے اوپر اس کی باتیں کیسے عذاب کی طرح اتر رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے فلیٹ پر پہنچے تو اوپر نے اس کے ہاتھوں سے سامان لیا اور بنا کچھ کہے اوپر چلی گئی۔ شیر دل کندھے اچکا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اسے کسی کام سے جانا تھا۔ اس فارم ہاؤس والی لڑکی کا ایک اہم ثبوت ملا تھا، جس کے لیے وہ جیل جا رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ لاہور سے آتے ہوئے اسے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر اوپل کے پاس جانا ضروری تھا کہ اسے سمجھانا بھی تھا۔ نائل جانتا تھا اس ویڈیو کی وجہ سے وہ خاصے غصے میں ہوگی، اور غصے میں وہ کوئی بھی بیوقوفی کر سکتی تھی۔ تبھی وہ اوپل کے فلیٹ کے سامنے آ رکا تھا۔ عبدالقدوس کو وہ اپنے گھر چھوڑ آیا تھا۔ وہ یوں ہی مشکوک سے انداز میں اس بلاک میں گھسا تھا اور 1 منٹ کے اندر اس کے فلیٹ تک پہنچا تھا۔ ایک بار بیل بجائی، پھر دوسری، پھر تیسری، مگر کوئی رسپانس نہ آیا۔ تو اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تو اندر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ شیشے کی ٹیبلیں ٹوٹی ہوئی تھیں، گلدان کو بھی زمین پر پٹک کر توڑ دیا گیا تھا۔ گھر کی وہ ایسی حالت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ اوپل! وہ کمرے میں آیا تو وہ ایک کونے میں زمین پر بیٹھی اوپل کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ کمرے کا سامان بھی سارا بکھرا پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بھی توڑ کر وہ اس کا ایک ٹوٹا ٹکڑا لے کر اپنی کلائی پر رکھے جنونی بنی بیٹھی تھی۔ میرے قریب آئے تو میں یہ شیشہ اپنی کلائی پہ چلا دوں گی۔ دیکھو اوپل، ایسی کوئی بیوقوفی نہ کرنا۔ نائل اس کی اس جنونی کیفیت سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ جنون میں کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اب تو اس پر کیفیت ہی پتہ نہیں کیا طاری تھی۔ دیکھو، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، اسے پھینک دو اور مجھے بتاؤ کیا کروں۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے بول رہا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ اوپل سے چڑھتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے اوپل پر رحم بھی آتا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اس سب کی مستحق نہیں تھی، مگر تقدیر نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ نائل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آپ مجھے بتائیں، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ آپ کیوں مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ زینیا میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ وہ شکایت کر رہی تھی۔ دیکھو اوپل، تم بہت اچھی ہو، مگر جو تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں۔ تم مجھے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ محبت کا تاج بس ایک ہی پر اچھا لگتا ہے، وہ میں اس ویڈیو میں دیکھ چکی ہوں۔ دیکھو اوپل، تم اور زینیا الگ الگ لوگ ہو، میں چاہ کر بھی برابری نہیں کر سکتا۔ نائل نے شکستہ انداز میں کہا تو اوپل زمین سے اٹھی تھی۔ شیشے کا ٹکڑا زمین پر پھینک کر وہ نائل کی طرف آئی۔ کیوں میں زینیا کے برابر نہیں ہو سکتی؟ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ اس میں صبر ہے، تمہاری طرح جنون نہیں۔ اس میں برداشت ہے، تمہاری طرح غصہ نہیں۔ نائل نے کہا تو اوپل کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ جب آپ کی سچائی کھلے گی نا اس پر، تو میں دیکھتی ہوں کیسے وہ صبر کرتی ہے، کیسے آپ کے گندے ماضی کو برداشت کرتی ہے۔ دیکھو اوپل، جو اس دن… نائل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اوپل اس کی جیکٹ پکڑ کر بولی، ڈانس وتھ می؟ واٹ؟ کل تو بڑی محبت سے زینیا کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے، میں بھی بیوی ہوں، کریں؟ اوپل زبردستی نائل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ لگ کر ڈانس کرنے لگی۔ دیکھو اوپل، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہٹو۔ نائل زبردستی ڈانس پر اسے دھکا دینے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر دور ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اوپل کے اچانک کہنے پر نائل کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیا؟ ہاں، شادی کے بعد ہنی مون پر جاتے ہیں نا، تو ہم بھی چلیں گے۔ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔
نائل اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے بولا، ہم کل کشمیر جا رہے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے، 4 دنوں کے لیے۔ میں زینیا سے کیا کہوں گا؟ پہلے کم جھوٹ بولتے رہے ہیں اس سے، بے داغ پاک باز۔ مجھے پتہ نہیں، کل ہم کشمیر جائیں گے بس، ورنہ اگلے دن میں زینیا کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم کشمیر جا رہے ہیں، تم بس آرام کرو اور تحمل سے رہو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ نائل نے اسے کہا تو اوپر مسکرائی تھی اور نائل کا بازو پکڑ کر وہیں سو گئی۔ نائل بے بس تھا، وہ اس لڑکی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ جو کر رہی تھی وہ اس سب سے کم تھا جو اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ مل کے بھی نہ مل سکے تھے۔ زینیا کو دھوکے میں رکھتے ہوئے نائل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کو شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر زینیا جس نے محض اس کے لیے اپنی ذات ہی کھو دی تھی، وہ زینیا جو سر تاپیر نائل کی محبت کا پیکر بنی ہوئی تھی، وہ اسے بتائے گا کہ اس کی زندگی میں ایک دوسری لڑکی بھی آ چکی ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ وہ تو پھر کبھی نائل کو دیکھے گی بھی نہیں، پھر وہ کیسے رہ سکے گا؟ آخر یہ سب ایسا کیوں لکھا تھا؟ وہ بس یہی سوچ سکتا تھا۔ ایک زینیا تھی جس کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں تھی، اس کے لیے بس نائل کی بات پہلے تھی، پھر محبت کا حق اسے کیوں نہ دیا جاتا؟ ایک اوپل تھی جو ہر چیز میں زبردستی کرتی تھی، بات بات پر دھمکی دیتی تھی، اور چاہ کر بھی نائل اسے کچھ نہ کہہ پاتا تھا کیونکہ یہ سب تقدیر کا لکھا تھا، اور تقدیر ایسی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ یہ سرمئی اینٹوں کی مضبوط دیوار تھی، سورج کی ہلکی دھوپ دیوار پر لگ رہی تھی۔ یہ مضبوط دیوار بے بسی کی تصویر بنی شہر کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وہ اپنی سرکاری گاڑی سے اترا اور اس مرکزی گیٹ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ گیٹ کی بلندی پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنا کوٹ ٹھیک کیا، پھر پرچم کو عقیدت سے دیکھتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں لیدر کا بیگ تھا۔ وکیلوں کے بھیس میں ملبوس وہ شخص اس مرکزی گیٹ کے اندر چلا گیا۔ اپنے کاغذ جمع کراتے اسے ملزم سے ملنے کی اجازت مل گئی، تبھی وہ اندر جا رہا تھا۔ یہ ملک کا مشہور سینٹرل جیل تھا۔ اس کی پتھریلی مضبوط دیواروں میں نہ جانے کون کون سی داستانیں قید تھیں۔ یہ بھی ایسی ہی دیواریں تھیں، وہ سیدھا سی جہاں بہت تھوڑی روشنی آ رہی تھی۔ اندر گھٹا ہوا ماحول تھا، عجیب بو سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی ہی طویل سی راہ گزر کر اس سلاخوں تک آ رہا تھا جہاں خاموشی تھی۔ اس کالے کوٹ والے شخص کے ساتھ آئے اہلکار نے سلاخوں کا تالا کھولا۔ اندر بیٹھا وہ میلا کچیلا نوجوان چونک کر اٹھا تھا۔ تالا کھلتے ہی وکیل کے بھیس والا نوجوان اندر آیا۔ اہلکار نے سلاخیں بند کیں اور باہر چلا گیا۔ اب اس جگہ بس یہ 2 نفوس رہ گئے تھے۔ ایک وہ میلا کچیلا سا نوجوان جس کے بالوں پر دھول مٹی لگی تھی، داڑھی اگی ہوئی تھی، بے ترتیب بال اور پھٹے پرانے سلوٹ زدہ کپڑے۔ وہ اس کالے کوٹ میں ملبوس شخص کو دیکھ کر حیرت سے اپنی آنکھیں چپکانا ہی بھول گیا۔ بیٹھ جاؤ، وہ کالے کوٹ والا ایک طرف رکھے تخت پر بیٹھتے ہوئے بولا تو دوسری سائڈ پر دوسرے تختے پر وہ میلا نوجوان تھوک نکلتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ واضح پریشان تھا کہ اتنے سال کوئی آیا نہ تھا اسے دیکھنے، آج کوئی آیا تھا، وہ بھی اجنبی۔ پریشان ہو؟ وہ کوٹ والا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کون ہو تم؟ میں شیر دل ہوں، اور واقعی تمہیں ڈرنا چاہیے۔ میں اتنا سب کچھ کر کے ادھر آیا ہوں تو ظاہر ہے کچھ سوچ کر ہی آیا ہوں گا۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ مجھے بگاڑنا بھی نہیں، بس کچھ سوالوں کی تلاش میں آیا ہوں، سوالوں کے جواب لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ تم نے نہ دیے تو عامر تو دے ہی دے گا۔ وہ میلا کچیلا نوجوان عامر کا نام سن کر چونکا تھا۔ تمہیں عامر نے بھیجا ہے؟ نہیں، مجھے دیدار کے راز نے ادھر بھیجا ہے۔ اس میلے کچیلے ملزم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں اور وہ اس تخت سے اٹھا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو دیدار کو؟ یہی تو جاننے آیا ہوں، اس رات کیا ہوا تھا۔ تم تو ہمیشہ ہی ادھر سڑتے رہے ہو، مگر یاد رکھو اس دن جو بھی ہوا وہ ایک دن سامنے آئے گا۔ میں سچ جانتا ہوں، بس اس کیس کی وضاحت مجھے کسی ایسے شخص سے چاہیے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور یہ سوچ کر آپ میرے پاس آئے ہیں تو میری طرف سے معذرت ہے، کیونکہ میں
اب اپنے اوپر اور جرم کے الزام نہیں سہنا چاہتا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یعنی اس دن جو جرم ہوا تھا اس میں واقعی صداقت ہے۔ میرا کام ہو گیا، اب میں چلتا ہوں۔ شیردل نے اپنا لیدر کا بیگ اٹھایا اور اہلکار کو آواز دی۔ اہلکار بھاگا آیا، سلاخیں کھلی تو شیردل باہر آیا اور یوں ہی چلا گیا، جبکہ میلا کچیلا نوجوان وہیں گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ آنکھوں کو تیری عادت ہے، تو دکھے نا تو انہیں شکایت ہے۔ گاڑی کی فضا میں کوئی رومانٹک سا گانا چل رہا تھا۔ باہر کا موسم بھی کم عاشقانہ نہ تھا۔ سخت پہاڑوں کو چیرتے ہوئے ہر گھنے پیڑ اور ان پر لگے سمر میوے، ساتھ رنگ برنگے پرندے اور نیلے آسمان پر تیرتے بادل اس علاقے کے حسن کو اور زیادہ خوبصورتی بخش رہے تھے۔ یہ راولا کوٹ شہر تھا، آزاد کشمیر کا ایک مرکزی شہر جس کی سرمئی سڑکیں گیلی محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ پل پہلے ہلکی بارش کا گمان ہو رہا تھا۔ یہ سفید سوئفٹ گاڑی تھی جو اسی روڈ پر چل رہی تھی جس میں یہ گانا چل رہا تھا۔ اندر نائل بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ پر نیوی بلو کوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر رے بین کے براؤن سن گلاسز۔ اس گاڑی میں وہ سنجیدگی سا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ نائل نے یہ گاڑی کرائے پر لی تھی، صرف اس سفر کے لیے۔ اس کے ساتھ اوپل بیٹھی نظر آ رہی تھی، ہلکے پنک کلر کے ڈریس میں۔ وہ ڈیسنٹ اور پیاری لگ رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھولے وہ باہر کی گزرتی ہوا کو انجوائے کر رہی تھی، ساتھ گانے کو بھی گنگنا رہی تھی۔ اپنے کندھے گانے کی دھن پر ہلا رہی تھی۔ پھر وہ اپنا ہاتھ گاڑی کی کھڑکی سے نکال کر گرتی ہلکی بوندوں کو اپنی مٹھی میں قید کرنے لگی۔ کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا اوپل سفر کو بہت انجوائے کر رہی تھی، مگر ساتھ بیٹھا نائل سنجیدہ سا بیٹھا تھا، آس پاس سے بے نیاز۔ وہ تو اپنا دل اور قرار سب زینیا کے پاس چھوڑ آیا تھا، کہاں وہ ایک دن اس کے بغیر بھی نہیں گزار سکتا تھا، وہیں وہ 4 دن اس کے بغیر کیسے رہے گا؟ اسی سوچوں میں گم تھا جب وہ بنجوسا پہنچے تھے۔ بنجوسا ایک مصنوعی جھیل ہے جو راولا کوٹ سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ نائل نے 4 دنوں کے رکنے کا انتظام یہیں کیا تھا۔ وہ زینیا کے ساتھ بھی ادھر 2 بار آ چکا تھا۔ اسے ہر جگہ بہت پسند آتی تھی، تبھی شاید اوپل اسے یہاں لائی، کیونکہ اس کا ہر کام پہلے نائل کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے۔ گاڑی سائڈ پر روک کر نائل نے سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی سے اترنے لگا تو اوپل بھی اتری۔ یہاں سے کوئی خاص منظر دکھائی نہ دیا اور علاقہ تھا بھی سنسان، تو اوپل نے یوں ہی نائل سے کہا، نائل، آپ مجھے اس ویرانے میں قتل کرنے تو نہیں آئے؟ فکر نہ کرو، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، وہ رکھائی سے کہہ کر ایک طرف چل دیا تو اوپل زبردستی اس کا بازو تھامے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دیکھو، مجھے یہ سب پسند نہیں، تم دور رہو مجھ سے، نائل نے اسے پرے ہٹاتے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں ہم ہنی مون پر آئے ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ پتہ ہے مجھے، میری بیوی بول بول کر میرا موڈ خراب نہ کیا کرو، وہ کہتے ہوئے اس موڑ سے مڑے جہاں بنجوسا جھیل کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں بنجوسا کے جھیل کا پانی ایک چشمے سے آتا ہے جو ایک نہر کی طرح بہا کرتا تھا، مگر یہاں کی حکومت نے اس پانی کو ایک جھیل کا منظر دے کر سیاحت کے لیے کھول دیا۔ پورے کشمیر میں بنجوسا ایک سیاحی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیاحت کے لیے یہاں ہوٹل بھی بنوائے گئے تھے اور ہر عام و خاص لوگ یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ہمارا ریسٹ ہاؤس کون سا ہے؟ اوپل نے کہا تھا۔ یہ جو سامنے بنا ہے، یہیں ہم رکیں گے۔ واؤ، یہ تو بہت پیارا ہے، وہ اس طرف چلنے لگی۔ یہ PWD بلاک اے ریسٹ ہاؤس تھا جس کے باہر سرمئی اینٹیں لگی تھیں۔ گلابی رنگت کی چھت اسے ایک روپ بخش رہی تھی، پھر ہریالی اور سامنے جھیل کا منظر اسے اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ واقعی کشمیر کی یہ چھوٹی سی جگہ کو دیکھ کر جنت کا ہی گمان ہوتا تھا۔ اوپل اندر آئی تو اندر انٹیریئر وائٹ کلر کا سجا ہوا تھا۔ سامنے بے نظیر بھٹو کی وہ یادگار تصویر لگی تھی جب وہ اس ملک کی وزیر اعظم تھیں اور یہاں سیاحت کو فروغ دینے آئی تھیں۔ اوپل اس تصویر کو دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ پہلے یہاں بس یہی ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس رہا تھا جو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا تھا۔
جبکہ اب ایک دوسرا PWD بلاک بھی پیچھے کی طرف بنا تھا، جبکہ باقی سارے پرائیویٹ ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤس اب آس پاس بنی چھوٹی موٹی پہاڑیوں پر بن چکے تھے اور مناسب کرائے پر چڑھے ہوئے تھے۔ نائل تو یہاں آتا رہتا تھا، مگر اوپل پہلی بار آئی تھی تو وہ کافی اچھا فیل کر رہی تھی۔ نائل ورکر کے ساتھ گاڑی سے سامان نکلوانے گیا ہوا تھا، جبکہ وہ اسی ریسٹ ہاؤس سے نکل کر اب سامنے جھیل کو دیکھ رہی تھی۔ ہریالی کے بیچ میں بنا کٹورے میں بند منچوسا جھیل کا پانی بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔ بوٹنگ ہو رہی تھی جس پر فیملی سیر کر رہی تھی، لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے تھے، نوجوان پیڈل بورڈ بھی چلا رہے تھے، مطلب رونق تھی جو آنکھوں کو اچھی لگ رہی تھی۔ گر فردوس بر روئے زمین ہمیں استو اوپل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ صبح ہی شیردل اوپل کے سامنے والے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے مناسب تھا۔ اس کا گھر رینوویٹ ہو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں شفٹ ہوا۔ کم از کم سب کو وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا، مگر اس کا اصل مقصد صرف اوپل پر نظر رکھنا تھا۔ ایک تو وہ بنا کسی کو کان و کان خبر دیے اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئی تھی، اور زینیا پر حملے بھی اچانک تھم گئے تھے، جبکہ اوپل خاصی مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ پہلے جو بے چینی اضطراب اس کی شخصیت میں جھلکتا تھا وہ اچانک تھم گیا تھا۔ تبھی شیردل الجھ گیا، پتہ نہیں وہ پہلے صحیح تھا یا اب غلط ہے۔ صحیح کا تو پتہ نہیں، مگر کچھ غلط ضرور تھا، کیونکہ وہ اپنی تحقیقات سے کیس بس حل کرنے ہی والا تھا۔ اسے اس لڑکی کا پتہ چل چکا تھا، اس لڑکی کا نام دیدار تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ شیردل پتہ لگا چکا تھا۔ اب بس یہ دیکھنا تھا کہ واقعی وہ لڑکی گم شدہ ہے یا جان بوجھ کر خود کو گم رکھے ہوئے ہے، اور اوپل ایسا کیا کر رہی ہے جو اتنی مشکوک لگ رہی ہے۔ یہی سوچ کر شیردل اپنے فلیٹ سے نکل کر اوپل کے فلیٹ کی گھنٹی بجانے لگا، مگر کوئی دروازے پر نہ آیا۔ ایک دستک، پھر دوسری، پھر تیسری، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ شاید آفس سے ابھی تک واپس نہ آئی ہو۔ وہ یہی سوچ کر اندر چلا گیا، مگر رات تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اسے پریشانی ہوئی۔ وہ ایسے بنا بتائے کدھر جا سکتی تھی؟ اسی پریشانی میں اس نے اوپل کو کال ملائی، مگر سگنلز مل ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ جانے پتہ نہیں کون سے داخلے ممنوعہ جگہ پر جا کر چھپ گئی ہے جو سگنلز بھی نہیں مل رہے۔ وہ اپنا موبائل پٹک کر منہ بناتے بڑبڑایا تھا۔ پھر اسے بریرہ کا خیال آیا۔ وہ اوپل کی پکی دوست تھی، وہ ضرور جانتی ہوگی کہ اوپل اس وقت کہاں ہے۔ تبھی وہ اپنی جیکٹ لے کر ہڑبڑا کر باہر نکلا، اور کچھ منٹوں بعد وہ اس فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں اوپل اور بریرہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ پہلی ہی دستک پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو شیردل کو اطمینان ہوا۔ اگلے پل دروازہ کھلا تو گھریلو حلیے میں بریرہ کھڑی تھی، جو اسے عجیب سے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بریرہ ہیں؟ شیردل نے پوچھا تھا۔ جی، اصل میں اوپل کا دوست ہوں۔ اوپل سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، نہ وہ اپنے فلیٹ پر تھی، تو مجھے لگا شاید وہ یہاں ہوگی۔ شیردل نے کہا تو بریرہ کو مدعا سمجھ آیا۔ ہاں، اوپل کشمیر گئی ہے۔ کشمیر؟ دوستوں کے ساتھ؟ نہیں، اکیلے۔ ایک تو اچانک پروگرام بنا لیا، کہا بھی کہ ایک ہفتے ٹھہر جاؤ ساتھ چلتے ہیں، پر نہیں، اکیلے ہی چلی گئی۔ خیر، آپ ہیں کون؟ کبھی اوپل سے آپ کا ذکر نہیں سنا، بریرہ شیردل سے پوچھ رہی تھی۔ میں شیردل ہوں، یہیں پاس کے پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہوں۔ اچھا، تو وہ آپ ہیں؟ کافی گھنی ہو تم اوپل، بریرہ بڑبڑائی تو شیردل نے الجھے انداز میں بریرہ کو دیکھا۔ وہ کون؟ اوپل نے 3-4 بار کسی ہینڈسم کا ذکر کیا تھا، کسی سے ٹکرا گئی تھی مگر مانتی ہی نہیں تھی کہ محبت میں گر پڑ گئی ہے۔ اب پتہ چلا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہے۔ بریرہ خاصی خوش فہم تھی۔ آپ شاید غلط سمجھ رہی ہیں، میرے اور اوپل میں ایسا کچھ نہیں۔ چلیں، آپ نے اوپل کا بتایا، بہت شکریہ۔ وہ مڑ کر جیکٹ کی اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر ملنے لگا، مگر ویسے ہی ہاتھ واپس جیب میں ڈالتے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ بریرہ کندھے اچکائے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔
کیسی ہو؟ رات کے اس پہر نائل کو موقع مل ہی گیا زینیا سے بات کرنے کا۔ تبھی وہ جھیل کے کنارے کھڑا اس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جھیل کے شفاف پانی کے فرش پر چاندنی بکھر رہی تھی۔ آس پاس سناٹا تھا۔ انگلی پر گنتی کے لوگ تھے جو جھیل کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ میں اور آہل بھی، سارا دن وہ آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، بہت مشکل سے سلایا ہے۔ پھر کب آ رہے ہیں واپس؟ زینیا اس سوال کا جواب پوچھ رہی تھی جس پر نائل کی مرضی کا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ جلدی آؤں گا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ نائل، آپ نے کھانا کھایا؟ وہ اتنی دور بیٹھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ نائل کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ دل مار کر کھایا، تمہیں پتا تو ہے میں تمہارے ہاتھ کی بنی چیز کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ ہاں جانتی ہوں، تبھی تو پریشان ہوں، کیسے گزارا کریں گے آپ اتنے دن؟ ایک تو اچانک آپ کو ریجنل سیریمنی میں بلا لیا، وہ بھی کشمیر جیسی جگہ جہاں نہ گیس نہ کوئی خاص سہولت۔ یاد نہیں ہم نے پچھلی بار کچا کھانا کھایا تھا، پک ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو حیرت سے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، کتنے دل کے لوگ ہیں کشمیر کے، مشکلوں میں بھی صبر و شکر سے رہ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے نائل، منجوسا کے ساتھ بنے گھنے جنگلوں میں ہم نے بون فائر کیا تھا، ایک ہی رضائی میں لپٹے ہم دونوں دنیا کی پریشانیوں سے غافل اپنے اس پل میں گم تھے، کیسا خوبصورت دور تھا۔ زینیا پرانی یادوں میں کھوئی بولے جا رہی تھی جبکہ نائل کے دل پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ ابھی بھی ٹھنڈ ہے وہاں؟ زینیا کے ایکسائٹمنٹ سے پوچھنے پر نائل چونکا اور سنجیدگی سے بولا، ہاں ٹھنڈ تو بہت ہے، چلو اب تم سو جاؤ زینیا، اور میرے لیے پریشان مت ہونا، اور یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارا ہوں، تمہارا۔ نائل کی آواز بھر آئی تھی جبکہ اس پار زینیا اس کی محبت میں کہی بات پر لال ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں نائل، فی امان اللہ، زینیا نے کہا تو نائل نے فون کاٹ دیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلایا تھا، پھر وہیں کش لے رہا تھا جب ریسٹ ہاؤس سے نکل کر اوپل اس کی طرف آنے لگی۔ ڈینم پینٹ کے اوپر اس نے ہلکی گلابی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کے گرد شال اوڑے وہ اپنے بازو مسلتے ہوئے نائل کی طرف آئی۔ پھر کر لی بات اپنی چہیتی سے؟ مائنڈ یور لینگویج اوپل۔ نائل نے سگریٹ کو زمین پر پرکھا اور پیروں سے مسل کر غصے سے بولنے لگا، ارے مذاق کر رہی تھی، چلیں جھیل کا ایک گول چکر لگا کر آتے ہیں۔ میرا موڈ نہیں ہے، تم ہی جاؤ، ویسے بھی یہ سیف علاقہ ہے، لوگ عورتوں کی عزت کرتے ہیں۔ سوچ لیں، ماحول تو سیف ہے مگر میں اپنے غصے سے سیف نہیں ہوں۔ مجھے اس اندھیرے جنگل میں گم ہو جانے کا شوق ہوا یا اس گہرے جھیل کے پانی میں چھلانگ لگانے کا بھوت چڑھا اور مجھے کچھ ہو گیا تو مجھ پر کوئی الزام نہیں۔ اوپل کی بات سن کر نائل کا موڈ بگڑا۔ بغیر دھمکانے اور بلیک میل کے تمہیں کچھ بات کرنی آتی ہے؟ آتی ہے، مگر آپ کو پیار محبت کی بات کہاں سمجھ آتی ہے؟ وہ یوں ہی حق جتاتی نائل کا بازو پکڑ کر جھیل کے کنارے چلنے لگی۔ کل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تولی پیر، نائل نے بنا کسی رمق کے اسے بتایا۔ اندھیرے میں ڈوبا عالم خوبصورت تو لگ رہا تھا مگر صرف اوپل کو، کیونکہ نائل کا دل تو شاید اسلام آباد میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔ شیر دل یوں ہی اپنا وہ لیدر کا بیگ ہاتھوں میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج وہ فارمل ڈریسنگ میں تھا اور بالکنی میں کھڑی ساری عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھیں، مگر وہ یوں ہی اس کو نظر انداز کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایک سفر پر چل نکلا۔ اسلام آباد سے نکل کر وہ جی ٹی روڈ پر چڑھا، پھر سہالہ سے مڑ کر وہ 1 گھنٹے میں کہوٹا کراس کر چکا تھا۔ وہاں وہ رش میں پھنس گیا تھا مگر ٹائم پر نکل آیا۔ پھر بنجار سے ہوتا ہوا وہ آزاد وطن پہنچا۔ دریائے جہلم کا نظارہ یہاں سے کمال دکھ رہا تھا۔ وہ اس پل پر چڑھا جہاں سے پنجاب صوبہ ختم اور آزاد جموں کشمیر شروع ہو رہا تھا۔ راولا کوٹ سے 31 کلومیٹر دور تھا جبکہ منجوسا 35 کلومیٹر، تو اسے امید تھی وہ اگلے 1 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا قدرتی نظارے بھی کر رہا تھا۔
تو ساتھ کچھ رومانٹک سانگز بھی گنگنا رہا تھا۔ عام روٹین سے نکل کر جب بندہ ایسے مقامات کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے تو موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ شیردل جو اوپر کی جاسوسی کرنے نکلا تھا، مگر ایسے مقامات، راستے اور قدرتی مناظر کہاں اسے مہلت دے رہے تھے کہ وہ اپنا دھیان صرف جاسوسی پر لگائے۔ تبھی وہ خوشگوار موڈ کے ساتھ راولا کوٹ پہنچ گیا۔ پھر کھائی گلا۔ یہاں سے 3 راستے نکلتے تھے، ایک اوپر تولی پیر، ایک سیدھا ہجیرا اور سیدھے ہاتھ پر پنجوسا اور پلندری۔ وہ اس موڑ پر مڑا تھا اور اگلے 10 منٹ میں وہ پنجوسا پہنچ چکا تھا۔ پہلا کام اس نے سیاہوں میں اوپر کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر اگلا سٹیپ اس نے آس پاس بنے ہوٹلوں میں اوپل یا دیدار نامی کسی لڑکی کی رہائش کی بھی پوچھ گچھ کی، کیونکہ اوپل کی وہ دوست دیدار شاید یہاں چھپی ہو۔ ہوٹل والے نام وغیرہ چیک کرنے پر تیار نہ تھے، مگر شیردل نے جب بتایا کہ وہ اسلام آباد پولیس سے تعلق رکھتا ہے تو انہوں نے چیک کیا، مگر ان دونوں نام کی کوئی لڑکی آس پاس رہائش پذیر نہ تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اس ساری کارروائی میں، مگر اوپل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ شاید وہ بریرہ کو جھوٹ بول کر کہیں اور گئی ہو یا پھر کسی اور نام سے رہ رہی ہو، پر نظر تو آئے۔ وہ ابھی بڑبڑا ہی رہا تھا جب سامنے سے اوپل آتی دکھائی دی۔ ہاں، وہ اوپل تھی۔ شیردل پیڑ کی ایک اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی تھا، مطلب اس کا شک صحیح تھا، وہ کسی کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی۔ اس نے پیڑ کی اوٹ سے اس طرف دیکھا تو اس مرد کا چہرہ ایسے اینگل پر تھا کہ شیردل کو واضح نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں ٹہل کر اب BW کے بلاک ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے تو شیردل پیڑ کی اوٹ سے باہر نکلا۔ تو وہ یہاں رہ رہی ہے کسی مرد کے ساتھ، کیا پتا دیدار بھی یہیں اندر ہو، پتہ لگانا پڑے گا۔ وہ اپنا جاسوسی دماغ استعمال کرنے لگا۔ رات کا کھانا تیار ہوا تو دروازے پر دستک دی گئی۔ نائل جو موبائل پر اسکرولنگ میں مصروف تھا چونک کر اٹھا تھا۔ دروازے پر ورکر تھے جو کھانے کا انتظام کر کے انہیں بلا رہے تھے۔ کھانا ہال میں لگایا گیا تھا جو کمرے سے تھوڑا دور تھا۔ وہ اوپل کو چلنے کا اشارہ کر کے باہر کی طرف چلا گیا۔ اوپل بھی اپنے بال سمیٹتی باہر آئی۔ یہی وقت تھا جب شیردل جو دور سے ان کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر چپکے سے اس ریسٹ ہاؤس بلاک 1 کی طرف آنے لگا۔ کھڑکی کھلی دیکھ کر اس نے جیب میں پڑا وہ چھوٹا سا وائرلیس مائک ہاتھ میں اٹھایا اور ٹیبل کے پاس پڑی چھوٹے سے ایک لیمپ پر چپکا دیا۔ اس چھوٹے سے مائک سے وہ اندر بیٹھے سارے لوگوں کی باتیں نہ صرف سنے گا بلکہ ریکارڈ بھی کرے گا۔ شیردل کا کام ہو گیا تھا تبھی وہ اس گھر سے دور میدان میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے اندھیرے میں ڈوبی جھیل کا منظر تھا۔ رات میں ادھر کشتی نہیں چلانے دیتے تھے، تبھی شام کی نسبت پانی کا فرش ابھی بالکل شانت پڑا تھا، بے حس و حرکت۔ اتنی ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی کہ اس نے جیکٹ میں نہ صرف خود کو چھپائے رکھا تھا بلکہ ایک موٹی تہ والی شال بھی اوڑھ رکھی تھی تاکہ وہ اوپل کی نظروں سے بچ سکے اور ٹھنڈ سے بھی۔ عالمی قہر کے دھوئیں میں دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ شیردل کمرے میں جانا چاہتا تھا مگر اس کا ریسٹ ہاؤس پہاڑی کے اوپر تھا جہاں پر اس مائک کے سگنل نہیں آ سکتے تھے، تبھی مجبوراً اسے یہاں بیٹھنا پڑا۔ وہ ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں سے ورکرز کچن میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑے کسی چیز کی تیاری میں نظر آ رہے تھے جبکہ ہال میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اب ورکرز کچن سے ہال میں کشمیری چائے لے کر جا رہے تھے۔ اب وہ مہمان اٹھے تھے تو شیردل نے منہ موڑ لیا اور موبائل میں ہینڈ فری ڈال کر وہ مائک کے سگنل پکڑنے لگا۔ رابطہ مل گیا تو اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگائی تھی، مگر شاید کوئی کمرے میں نہیں گیا۔ اوپل کے ساتھ جو شخص تھا وہ باہر آ گیا تھا اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا اور شیردل نے دانستہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حماقت نہ کی تھی۔ آج وہ تولی پیر کی سیر کر آئے تھے، تھکاوٹ تھی، اسی لیے ادھر سے واپسی پر دونوں نے آرام کیا۔ اب وہ کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں چپ چاپ کھانا کھاتے رہے۔ اس کے بعد کشمیری چائے لے کر نائل ریسٹ ہاؤس سے باہر آ گیا۔ اوپل وہیں بیٹھی رہی۔
ریسٹ ہاؤس میں بنی 5 اسٹیپ کی یہ سیڑھیاں تھیں جہاں وہ آرام سے بیٹھ کر کشمیری چائے پی رہا تھا۔ سامنے، بالکل سامنے، جھیل کا اندھیرے میں ڈوبا ہوا منظر تھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، شال میں خود کو اوڑھے ہوئے۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اسے دیکھ کر نائل کو حیرت ہوئی کہ اتنی ٹھنڈ میں وہ کیسے ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، مگر یہ سوچ کر کہ وہ اپنی ہی پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا۔ گرم گرم کشمیری چائے اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم۔ نائل چائے کا سپ لیتے آہ بھرتا تو اس کے منہ سے ٹھنڈے دھوئے نکلتے۔ کچھ پل وہ یوں ہی ماحول کے سکوت کو اپنے اندر جذب کرتا رہا۔ اب اس نے یہ آخری سپ لیا تھا جب پیچھے سے اوپل آئی تھی۔ تو آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ وہ یوں ہی مگ تھامے بول رہی تھی، جبکہ نائل نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ یہاں اکیلے بیٹھے کس چیز کا دکھ منا رہے ہیں؟ اوپل کا طنزیہ لہجہ بھی نائل نے نظر انداز کر دیا اور وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر کچن کی طرف چلا آیا، جبکہ اوپل کے چہرے پر مکاری صاف نظر آ رہی تھی۔ شیردل اس شخص کو دیکھ نہیں پایا، مگر وہ دانستہ اٹھ کر اب دوسرے کونے پر جانے لگا تو اس کی نظر اس شخص پر گئی جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جانے کیا شخص تھا؟ شیردل اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر یا تو بس اس کے پیچھے سے بال دکھتے یا سائڈ پوز وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ مگر یہ چھپا چھپی کا کھیل آخر کب تک چلتا؟ وہ شخص کچن میں کپ رکھ کر وہاں سے مڑا تو شیردل نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کسی بھی چہرے کی توقع رکھ سکتا تھا، مگر نائل کے چہرے کی کبھی نہیں۔ نائل اوپل کے ساتھ؟ شیردل منہ موڑ کر اٹھا اور پیڑوں کے اندر اندھیرے میں چھپ گیا اور بیڑ کے تنے سے خود کو سہارا دینے لگا۔ نائل اور اوپل ایک ساتھ، یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ سر کھجا کر وہیں بیٹھ گیا۔ مائک موبائل سے کنیکٹڈ تھا اور شاید کمرے میں کوئی آیا بھی تھا، تبھی باتیں ریکارڈ ہونا شروع ہوئی تھیں۔ شیردل دھیان سے باتیں سننے لگا۔ نائل، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ مجھے ایسے دھتکار نہیں سکتے۔ اوپل چنکھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ اوپل، مجھے تنگ نہ کرو، میں کل سے تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھ کے ناچو۔ نائل چڑھ کر بولا تھا، ایک نکاح کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں میں وہ ساری اذیت بھول جاؤں گی؟ اوپل، میں کتنی بار سمجھاؤں تمہیں، اس رات جو ہوا وہ نشے کی حالت میں ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کتنا آسان ہے نا آپ کے لیے یہ کہنا کہ چھوٹی بات ہے، وہ چھوٹی بات آج آپ کے سامنے مصیبت بنی کھڑی ہے، اوپل نے جتانے والے لہجے میں کہا تھا۔ تو میں بھگت رہا ہوں نا۔ مگر اوپل، یاد رکھو، اللہ معاف کرنے والے کو زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ میں نے بیوی تو بنا لیا تمہیں، مگر اپنانے میں کچھ وقت لگے گا، تم تھوڑا صبر تو کرو۔ نائل اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر اوپل تھی کہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، آپ کو مجھے بچہ دینا پڑے گا۔ اوپل اپنی اسی جنونی کیفیت میں آ رہی تھی، تبھی نائل نے پھر کوشش کی۔ دیکھو اوپل، میں دوں گا تمہیں بچہ، مگر تم صبر تو کرو، مجھے اس سب سے نکل آنے دو، پھر تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ نائل نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے تو میں خود لوں گی۔ صفاقی اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی اور وہ انہی بے باک نگاہوں سے نائل کے قریب آ رہی تھی کہ نائل نے رکھ کر اسے تھپڑ دے مارا۔ اپنی حد میں رہو اوپل، میں کب سے لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر چیز برداشت کروں گا۔ مجھے تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر تم دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہو۔ تمہیں زینیا سے تکلیف ہے نا، تو یاد رکھو، زینیا سے میں محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں، زندگی میں اور وجود میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ جو میرے لیے ہے وہ تم کبھی بھی نہیں بن سکتی، یہ یاد رکھنا۔ زینیا سر تا پیر محبت ہے اور تم نفرت ہو۔ میں کبھی تمہیں محبت دوں بھی نہ تو تم اپنی نفرت کے سامنے مجبور ہو کر اسے لات مار کر اچھال دو گی۔ تمہارے جیسے انتقام میں ڈوبے لوگ بس یہی کرنا جانتے ہیں۔ نائل غصے میں کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ اوپل وہیں اپنا سوجا گال لیے رونے لگی۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ کوئی تیسرا شخص ان کی گفتگو نہ صرف سن چکا ہے بلکہ ریکارڈ بھی کر چکا ہے۔
سگریٹ کی جلتی راکھ سے ماحول دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ ایک طلسم سا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وقت اس علاقے میں کہیں رک گیا تھا۔ وہ خود کو آج سے پہلے اتنا خالی محسوس نہیں کرتا تھا جتنا ابھی اور اس وقت کر رہا تھا۔ آج اس نے غصے میں ہی صحیح مگر اپنی زندگی کا سچ کھول کر سامنے رکھ دیا تھا۔ زینیا اس کی شریک حیات، جس نے کبھی اسے گلہ نہ کیا تھا، جس نے اپنی قربتوں اور محبتوں کی بارشیں اس پر لٹائی تھیں، مگر وہ کبھی مانا ہی نہیں۔ وہ اسے بس اپنی خواہشوں پر نچاتا رہا۔ پورے 3 سال وہ صبر سے اس کے اشاروں پر جی حضوری کرتی رہی۔ وہ زینیا، ایک پڑھی لکھی، اپنے پاؤں پر کھڑی ایک ورکنگ وومن کو اس نے گھر میں کیا بنا رکھا تھا؟ وہ اپنے جینے کا حق چھوڑ کر بس اسے خوش کرنے کے جتن کر رہی تھی۔ اللہ نے ایسی لڑکی اس کے نصیب میں لکھی، مگر نائل اس کی کبھی قدر ہی نہ کر سکا۔ ایک سگریٹ، پھر دوسری، پھر تیسری، اور پھر نہ رکنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سب سوچ کر نائل خود کو اذیت دے رہا تھا۔ شیردل، جو دور سے کھڑا نائل کی اذیت میں ڈوبی حالت کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ کشمیر آ کر ایسی شفاف حقیقت کو جان جائے گا تو وہ یہاں آتا ہی نہیں۔ شیردل ساری رات کروٹ بدلتے ہوئے یہی سوچتا رہا۔ اوپل نے 3-4 بار کسی ہینڈسم کا ذکر کیا تھا، کسی سے ٹکرا گئی تھی، مگر مانتی ہی نہیں تھی کہ محبت میں پڑ گئی ہے۔ اب پتہ چلا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہے۔ پریرا کی آواز میں کہے گئے جملے شیردل کے کانوں میں گونجے تھے۔ شیردل سوچ رہا تھا، ہاں، پریرا نائل کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تمہارے جیسے انتقام میں ڈوبے لوگ بس یہی کرنا جانتے ہیں۔ نائل کے اس جملے سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ شیردل جیسے واقعات ترتیب دے رہا تھا، یعنی وہ سوچ رہا تھا، بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ زینیا سے میں محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں، زندگی میں اور وجود میں اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نائل کی ایک اور بات نے اسے کروٹ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف نائل تھا جس کی وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزت کرتا تھا، ایک طرف زینیا تھی، اس کی پہلی اور آخری محبت، جس کے ساتھ نائل اتنا بڑا دھوکہ کر رہا تھا۔ ایک اوپل تھی جس کی حقیقت جاننے کے بعد شیردل کو بھی اس پر ترس آیا تھا۔ ایک ہی مجدھار میں گھرے 3 الگ الگ لوگ، وہ کیسے ان کو بچائے؟ اس نے سارے حالات اور واقعات کی تحقیقات کر لی تھی۔ پوری کہانی سامنے آ گئی۔ شیردل نے یہ کیس زینیا کے کہنے پر شروع کیا تھا۔ اب وہ کل ہی جا کر زینیا پر ساری حقیقتیں فاش کر دے گا۔ وہ اپنا من بنا چکا تھا۔ آج صبح ہی جب وہ فلیٹ سے آفس کے لیے نکلی تو راستے میں اس نے عبدالقدوس کو دیکھا تھا، جو بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ زینیا کو لگا تھا وہ نائل کے ساتھ گیا ہوگا، مگر عبدالقدوس تو راولپنڈی میں ہی تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر زینیا نے عرفان سے کہا، عرفان بھائی، آپ عبدالقدوس سے فون کر کے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، اور نائل بھی۔ جی بی بی جی۔ عرفان نے زینیا کے حکم پر سر خم کیا اور ایک جگہ گاڑی روک کر عبدالقدوس کو فون کیا۔ رابطہ ہوا تو عرفان نے اس سے پوچھا۔ کچھ پل بات کرنے کے بعد فون کاٹ کر عرفان نے زینیا کو تفصیل بتائی۔ میڈم، عبدالقدوس کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نائل سر کو کسی دوست کی رہائش گاہ پر چھوڑا تھا، پھر نائل سر کی سرکاری گاڑی ان کے آفس چھوڑ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آفس چلو، زینیا نے کہا تو عرفان گاڑی آفس کی طرف لے جانے لگا۔ زینیا کو نائل کی یہ حرکت عجیب لگی کیونکہ وہ عبدالقدوس کے علاوہ کہیں بار جاتا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی بار تھا، تبھی وہ الجھی ہوئی تھی۔ گاڑی کے بغیر وہ جاتا نہیں، کسی دوست کے ساتھ جاتا تو تھوڑا تو ذکر کرتا، مگر اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ الجھی ہوئی آفس آئی، چیئر پر بیٹھ کر اس نے نائل کو کال ملائی۔ کچھ لمحوں بعد نائل نے کال پک کی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زینیا پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، آہل ٹھیک ہے؟ جی، مگر آپ مجھے بتائیں، آپ اپنا خیال رکھتے تو ہیں نا؟ عبدالقدوس ہے نا آپ کے ساتھ؟ زینیا نے جانے کیا سوچ کر نائل سے کہا تو نائل واضح کر پڑایا تھا۔ اچھا زینیا، میں ابھی بزی ہوں، شام تک میں آ جاؤں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ نائل نے فون کاٹا تو زینیا کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ نائل پچھلے 3 سال میں ایسا نہیں تھا جتنا اس ایک مہینے میں بدل گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا تبدیلیاں آ گئی تھیں اس کی زندگی میں۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ 1-2 فائل چیک کرنے کے بعد کوئی خاص مصروفیات نہیں لگی تھیں۔ اوپر سے نائل کی ٹینشن، تبھی وہ گھر جانے کا سوچنے لگی۔
کہ کرم دین نے دروازے پر ہلکی دستک دی اور اندر جھانکا۔ میڈم، شیردل صاحب آئے ہیں۔ شیردل آج دوسری بار اس کے آفس آیا تھا۔ تبھی اس نے کرم دین سے شیردل کو اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ یوں ہی پاس پڑی فائلوں کو دیکھ رہی تھی جب شیردل اندر آیا، ہاتھ میں پھولوں کے گلدستے۔ نکسک سے تیار ہوا، مسکراتا ہوا اندر آیا۔ کیا یار زینیا، آج کا خاص دن بھول گئی نا تم؟ وہ نروٹھے انداز میں اندر آیا، جس پر زینیا ہلکا سا مسکرائی۔ اب کیا ہوا شیر خان؟ وہ یوں ہی عام سے لہجے میں بولی تو شیردل نے اس کے سامنے وہ پھولوں کا گلدستہ رکھا اور پھر سامنے کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ٹھنڈے یک شیشے پر ہاتھ پھیلا کر بولا، آج اس ناچیز کا برتھ ڈے ہے مگر کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ وہ بولا تو زینیا کے چہرے پر ہنسی آئی۔ تو لے آؤ نا کوئی جو تمہارا خیال رکھے، تمہارے لیے تقریب کرے، تمہیں سرپرائزز دے، تمہیں سدھارے۔ زینیا نے اسے چھیڑا۔ بس تم ایک بار مان جاؤ، شاید یہ سب ممکن ہو جائے۔ شیردل کی بات عجیب تھی، تبھی زینیا نے کہا، میں مان جاؤں؟ ہاں، پارٹی کا سارا انتظام ہو چکا ہے، بس تمہیں اور نائل کو چلنا ہے۔ شیردل نے کہا تو زینیا سوچتی بولی، نائل تو کشمیر گئے ہیں، تو چلو ہم دونوں ہی سیلیبریٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھا تھا مگر زینیا منہ بنائے بیٹھی رہی۔ میرا موڈ نہیں ہے شیر خان۔ ایک تو میں عورتوں کے بار بار موڈ بدلنے پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ اچھا بابا، چل رہی ہوں، پر چلنا کہاں ہے؟ میرے فلیٹ پر، شیردل نے کہا تو زینیا اپنا پرس تھام کر اٹھی تھی۔ اور پھول کون اٹھائے گا؟ شیردل نے اٹھتے ہوئے کہا، عرفان سے کہتی ہوں، وہ گھر رکھ آئے گا۔ دروازہ کھلا تو گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ وہ اندر آئی تو اس فلیٹ کی ڈیکوریشن کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، جگہ جگہ موم بتیاں جلی ہوئی تھیں، جس سے کمرے میں چراغوں کا سما تھا۔ شیردل نے ایک لائٹ کھولی تو کمرے میں تھوڑی اور روشنی پھیلی۔ جگہ جگہ گلاب کی پنکھڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ غبارے بھی پھولے ہوئے فرش پر پڑے تھے جو زینیا کے پیروں کو چوم رہے تھے۔ سب کچھ وہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ شیردل اس کی حیرت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ سب تو بہت خوبصورت ہے شیر خان، وہ ڈیکوریشن کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جبکہ شیردل یوں ہی ہاتھ سینے پر باندھے اس کے حیران ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زینیا نے آج اسکائی بلو فراک پہن رکھا تھا جس پر ہلکا ریشمی دوپٹہ تھا اور اس کے چاروں کونوں پر خوبصورت بیل لگی ہوئی تھی۔ ہلکے میک اپ میں چھپا اس کا حیرت بھرا چہرہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک، آنکھوں میں گہرا کاجل، ہلکے لال رخسار اور ٹھنڈ کی وجہ سے لال ہوتی اس کی چھوٹی سی ناک۔ شیردل اس کے چہرے کو بنا آنکھیں جھپکائے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، زینیا واقعی بہت سادہ ہے۔ کالے کمر تک آتے بالوں کو اس نے چوٹی میں بند کر کے ایک خوبصورت ہیئر اسٹائل میں باندھ رکھا تھا، پھر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد شال اوڑھ رکھی تھی، اور زینیا خوش ہوتی اس ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی جس کو کرنا اکیلے ایک مرد سے تو توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی جلدی سے بولی تھی، یہ سب تم نے کیا ہے؟ ہاں، وہ بولا تھا، یہ سب کچھ بہت پسند آیا مجھے، وہ کہتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی اور پھر کیک کو دیکھنے لگی، جبکہ شیردل بھی ساتھ چلتا یہاں تک آیا تھا۔ چلو پھر کیک کاٹو، کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ کیک کو مزے سے دیکھ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ شیردل کے آج انداز بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ وہ یوں ہی کیک کے قریب آیا، چھری اٹھائی، پھر کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈیئر شیر خان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ زینیا نے تالیاں بجاتے ہوئے اس کے لیے برتھ ڈے سانگ گایا۔ شیردل نے چھوٹا سا کیک کا پیس کاٹا اور اب وہ زینیا کو کھلانے لگا۔ زینیا نے اس کے ہاتھ سے کیک کھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھی شیردل کو کیک کھلایا۔ سوری شیر خان، میں تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لائی، زینیا نے کہا تو شیردل مسکرایا۔ مجھے پتا ہے، تبھی تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم سے کیا گفٹ مانگنا ہے۔ وہ مسکرا کر سائڈ پر رکھی ٹیبل کی طرف جانے لگا، جبکہ زینیا اس کے انداز پر الجھی تھی۔ کیا؟ وہ اس سے کہنے لگی۔ شیردل
جو ٹیبل پر رکھے ایک چھوٹے سے اسپیکر کے پاس آیا تھا، مڑ کر زینیا کو دیکھ کر بولا، میں آج اپنی برسوں پرانی خواہش مانگوں گا اور مجھے امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ شیر دل نے اسپیکر پر کوئی لائٹ سا میوزک چلایا تھا۔ اور کیا ہے وہ تمہاری دیرینہ خواہش؟ زینہ نے الجھے سے انداز میں پوچھا، جیسے شیر دل پتہ نہیں کون سی انمول خواہش دل میں چھپائے بیٹھا ہو جو شاید زینیا کبھی پورا نہ کر پائے۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک ڈانس اور ڈھیر سارا تحمل۔ شیر دل اپنے کوٹ کے بٹن کو بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ شیر دل آج اہتمام سے تیار ہوا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ جس پر اس نے گرے کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ بلا کا ہینڈسم بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے وجود سے ایٹرنیٹی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائے تھی، آنکھوں میں شرمیلی مسکراہٹ، اور اسی انداز میں زینیا کے قریب آیا۔ اب وہ زینیا کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ نائل کو پتہ چلا تو جانتے ہو نا کتنا پوزیسو ہے وہ میرے لیے۔ زینیا نے شرارت سے کہا تھا، وہ یہاں ہوتے تو بھی شاید میں آپ سے یہی ڈانس گفٹ میں مانگتا، اور مجھے لگتا ہے میں ان سے اجازت مانگتا تو وہ مجھے آپ کے ساتھ ڈانس کرنے کی اجازت دے بھی دیتے۔ شیر دل یوں ہی ہاتھ اس کے سامنے کیے اعتماد سے کھڑا تھا تو زینیا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج پھر سے تیرے نزدیک آیا ہوں۔ ہاں، بڑی قسمت سے اس لمحے کو پایا ہوں، تجھے دیکھ کر پھر سے جینے لگا ہوں۔ اب دل کو کیا سمجھاؤں کہ میں تیرا گزرا ہوا کل ہوں، ایک پل یہی تیرا میرا، اسے جینا چاہتا ہوں۔ لائٹ میوزک کے ساتھ وہ دونوں ہلکا سا ڈانس کر رہے تھے، اور ڈانس کے ساتھ ساتھ شیر دل اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے زینیا، وہ لڑکا جو جانے کیا لکڑ پتھر کھا کھا کر موٹا ہو گیا تھا، میٹھا کھانے کی وجہ سے دانت کالے ہو گئے تھے، کیڑے لگ گئے تھے، اور جو چھپ چھپ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا؟ شیر دل ہاتھوں میں زینیا کا ہاتھ تھامے ڈانس کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ زینیا وہ لڑکا یاد کر کے ہنسی تھی۔ ہاں، بالکل یاد ہے، وہ اس کے گھمانے پر گھومتے ہوئے بولی۔ میوزک کی دھن کے مطابق وہ ڈانس میں مشغول تھے۔ وہی لڑکا جس کے اندر زیرو کانفیڈنس تھا، کالج کی فیس دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے، تو اسے تم نے سکھایا تھا کہ نا امید نہیں ہوتے، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ صبر کرنا، اور سب کو اچھی امید رکھنے کا تم درس دیا کرتی تھی، یاد ہے تمہیں؟ وہ اسے یوں ہی ہاتھوں میں تھام کر آگے کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ زینیا مسکرائی تھی۔ ہاں، بالکل یاد ہے۔ زینیا کے کہنے کے ساتھ وہ آگے جاتے ہوئے اچانک رکا تھا۔ زینیا بھی رکی تھی۔ اس دن تم نے اسے صبر کی دعوت نہ دی ہوتی، اس کی فیس نہ بھری ہوتی، اسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا نہ سکھایا ہوتا، تو آج وہ اس مقام پر شاید کبھی نہ کھڑا ہوتا جہاں وہ ابھی کھڑا ہے۔ یہ بات تم جانتی ہو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر میوزک پر جھوم رہا تھا، جبکہ زینیا حیران ہوئی۔ تم جانتے تھے کہ تمہاری فیس میں بھرتی تھی؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ شیر دل نے کبھی اسے پتہ لگنے ہی نہ دیا کہ وہ جانتا ہے کہ کالج کے لڑکے لڑکیوں سے کچھ پیسے لے لے کر شیر دل کی فیس وہ بھرا کرتی تھی۔ ہاں، میں پہلے دن سے جانتا تھا، میں نے اپنے گھر کے حالات محض عمار کو بتائے تھے۔ اس دن کے بعد اچانک سب کا میرے ساتھ اچھا ہو جانا، میری فیس ٹائم پر جمع ہو جانا، میں سمجھ گیا تھا، بس انجان بن گیا۔ تو آج سے یاد رکھوں کہ میں ہمیشہ تمہارا احسان مند ہوں، اور کبھی تمہیں بدگمان نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری محسن ہو، اور میں محسن کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ شیر دل کا بدلہ انداز اب زینیا کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر وہی الفاظ تجھ کو کہنا چاہتا ہوں، رات بھر باتیں تیری میں سننا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ ساتھ رہوں میں بس یہی صدا ہے، پر زندگی میں تیری میں صرف مہمان ہوں، ایک پل یہی تیرا میرا، اسے جینا چاہتا ہوں۔ تبھی میوزک کی دھن پر شیر دل نے زینیا کو گھمایا تھا، اور وہ گھومتے ہوئے پوچھ رہی تھی، شیر دل، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ ڈانس کرتے ہوئے رکی تھی، مگر شیر دل نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک چکر لگایا تھا۔ میں جو کہوں گا اسے تم تحمل سے سنو گی، پھر ہی بتاؤں گا، ورنہ شاید یہ سب تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ یوں ہی اسے ہلکا ہلکا گھماتے ہوئے اچانک رکا تھا۔ وہ بھی رک گئی تھی۔
میوزک چل رہا تھا مگر اب وہ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے۔ تب شیردل بولا تھا، میں کالج کے دنوں سے تم سے محبت کرتا ہوں زینیا۔ میں نے تمہارے لیے پولیس جوائن کی تھی، میں تمہارے لیے تمہارے خواب کی تعبیر بنا، مگر دیر ہو گئی کہ نائل تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے آ گیا۔ اور تم جانتی ہو نائل نے کیوں تمہیں مجھ سے تعلق رکھنے سے روک دیا تھا، جس کی وجہ سے تم مجھ سے وہ دوستی نہ رکھ سکی جیسے ہماری ہوتی تھی۔ زینیا کو وہ بات یاد آئی جب نائل نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شیردل سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ نائل سے وجہ پوچھنے پر نائل نے بس یہی کہا تھا کہ وہ جونیئر پولیس والا ہے، اسے دوستی سے ہمارے عہدے پر سوال اٹھ سکتے ہیں، تو زینیا نے اسے وعدہ بھی لے لیا تھا۔ اتنے سالوں بعد زینیا تبھی شیردل سے تھوڑی بہت جھجک محسوس کر رہی تھی، مگر جب اس پر حملہ ہوا تو نائل نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ شیردل پر بھروسہ رکھتا ہے، اور زینیا کا شیردل سے بات چیت کرنے پر نائل کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ تبھی زینیا کو تسلی ہوئی اور اس نے شیردل کے ذریعے کچھ اپنے کام کروائے تاکہ کچھ دنوں کی جو سرد مہری تھی وہ اس کا ازالہ پورا کر سکے۔ اسے ابھی تک لگتا تھا کہ شیردل نے یہ سب باتیں فیل ہی نہ کی تھیں کیونکہ وہ جتاتا ہی نہیں تھا، مگر وہ تو ہر چیز سے باخبر تھا اور شیردل کو دل کی باتیں دل میں رکھنے کا ہنر بہت اچھے سے آتا تھا۔ نائل مرد تھا نا، میری آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا، تبھی وہ تمہیں مجھ سے ملنے سے روکتا تھا۔ شیردل کے ایک کے بعد ایک ہوتے انکشافات زینیا کے اوپر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ تم جانتی ہو کالج کے دنوں سے میرے دل کی سرخ دیواروں پر بس ایک تمہاری تصویر لگی تھی جسے تمہاری مائیوں پر میں نے یہاں سے شیردل ہاتھ دل کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا، اکھاڑ کر پھینک چکا تھا، مگر اس کی باقیات آج بھی اس دل میں ویسی کی ویسی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دیوار پر لگی پرانی تصویروں کو کوئی اتار کر لے جائے تو اپنے پیچھے اپنا نشان چھوڑ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ وہ محبت ہے جو میں تم سے کرتا تھا۔ یہ بات کرتے ہی زینیا کا ہلکے سے شیردل پر ہاتھ اٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی شیر خان کہ تم میرے لیے ایسے جذبات رکھتے ہو، مایوس کیا تم نے مجھے، وہ کہہ کر جانے لگی جب شیردل اس کے سامنے آ گیا۔ تم بھول رہی ہو زینیا، ہمارے بیچ کیا بات ہوئی تھی، تم میری باتیں تحمل سے سنو گی، شیردل کی سنجیدگی سے کہنے سے وہ دونوں ہاتھ باندھ کر بولی، اب تم مجھے نائل کے خلاف کچھ بتاؤ گے تاکہ میں اسے بدگمان ہو جاؤں اور تمہارے پاس آ جاؤں، تو مسٹر شیردل خان یہ سب محض تمہاری خام خیالی ہے۔ مجھے پتا ہوتا تمہاری یہ ڈیکوریشن، یہ پارٹی اصل میں مجھے پروپوز کرنے کے لیے کی ہے تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتی۔ زینیا کی آواز میں سختی تھی جبکہ شیردل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ارے زینیا، میں نے کہا نا تمہیں تحمل سے میری باتیں سننی ہوں گی، پھر ہی تم مجھے بہتر سمجھ پاؤ گی اور بہتر نتیجے پر پہنچ پاؤ گی۔ شیردل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، دیکھو زینیا، محبت بہت اسٹرانگ جذبہ ہے، شاید ہر جذبے سے اسٹرانگ، اور پھر تم تو زینیا جہانگیر ہو جس کا صبر پورے کالج میں مشہور تھا، سب کو صبر کی تلقین کرنے والی، سب کو اچھی امید دلانے والی۔ پھر بس ایک بار میری باتیں تحمل سے سنو تو تمہیں انجام تک پہنچنے میں بہتر چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تبھی زینیا نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے بولو، میں ساری باتیں تحمل سے سنوں گی، زینیا نے کہا تو شیردل بھی اس کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے تسلی دینے لگا۔ زینیا، تم جو فیصلہ کرو گی نا، اس فیصلے میں مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، اور میں جو بھی سوچ رہا ہوں امید ہے تم بھی ویسا ہی سب سوچو گی۔ اس نے تسلی دے کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور یہ داستان سنانا شروع کی۔ اوپل کی دوست کی تحقیقات کرنے میں کوٹلی ستیاں گیا تھا اور وہیں کی تحقیقات نے مجھ پر یہ سب حقیقت کھولی ہے۔ شیردل کی گمبھیر آواز نے آس پاس ایسا طلسم بنایا کہ اس فلیٹ کی دیواریں اچانک سفید پڑ گئیں اور پھر وقت رک گیا، دو نفوس گزرتے وقتوں میں جانے لگے۔ وقت بھی 5 سال پہلے جہاں تلخیوں کی ایک داستان رقم تھی،